امریکہ ایران سیز فائر ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی، ایران کا مثبت رد عمل نہ آنے پر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے مثبت رد عمل آنے پر فیصلہ تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایران اپنے ہرمز کی ناکہ بندی اور جہاز پکڑنے پر ناراض وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایرانی قیادت کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کے لیے مخلصانہ کوششیں کی۔ ایرانی وفد کی اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کے لیے تصدیق کا انتظار ہے۔ پاکستان بطور ثالث ایرانی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہے۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی آج صبح 4:50 پر ختم ہو جائے گی۔ کشیدگی کام کرنے کے لیے سفارتکاری اور مکالمے کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے سے قبل ایران کا مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سیز فائر میں توسیع نہیں ہوگی، ٹرمپ کی ایران سے معاہدہ نہ ہونے پر بمباری کی دھمکی۔ امریکی میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران نے متعدد مرتبہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہے۔ اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول اور ناکہ بندی بڑی کامیابی ہے۔ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ ایران میں جو کچھ ہوا وہ حکومت کی تبدیلی ہے، مذاکرات کے لیے بہترین پوزیشن میں ہے، ایران کے ساتھ اچھی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں، ایران کو مذاکرات کرنا ہوگے، مذاکرات نہ ہوئے تو ایران کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امید ہے ایران منصفانہ معاہدہ کر کے اپنی تعمیر نو کرے گا۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایران کو جوہری ہتھیار تک رسائی دینے کا کوئی امکان نہیں۔ ایران ایٹمی طاقت بنا تو خطے کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ امریکہ عسکری لحاظ سے ایران میں کامیابی حاصل کر چکا ہے۔ نیٹو سے خلیجی ممالک اچھے ہیں جنہوں نے جنگ میں تعاون کیا۔ دشمن ہم سے سرنڈر کرنے اور ایکشن نہ لینے کی توقع کر رہا تھا، ایسی ضرب لگائیں کہ وہ دوبارہ حملے کی جرات نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا بیان کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ملک کا بہادری سے دفاع کیا۔ ایران ہمیشہ اپنا دفاع بھرپور طریقے سے کرتا رہے گا، دشمن کو اس کے کیے پر پچھتانے پر مجبور کرے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کے نعرے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکمران جنگیں شروع کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ میں عوام مہنگائی، بڑھتے اخراجات، طاقتور سرمایہ داروں کے چنگل اور ایپسٹین کلچر جیسے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکی حکمران جنگوں کے ذریعے اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد بھیجنے پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ جب بھی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، ایران اس میں شرکت کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ ایرانی بحری جہازوں اور کھلے سمندر میں تجارت کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی، سمندری قزاقی اور ریاستی دہشت گردی کے مترادف ہے۔ امریکہ کے یہ اقدامات اور سب نکات کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو امریکہ کی نیت پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ جنگ بندی کے آغاز سے ہی امریکہ نے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے، جس سے مذاکراتی عمل پر اعتماد کمزور ہوا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کی بحالی، پاکستان کی سفارتی کوششیں مزید تیز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، حالیہ علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ علاقائی امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری واحد راستہ ہے، دونوں فریق جنگ بندی میں توسیع پر غور اور سفارتکاری کو موقع دیں۔ نائب وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کی ضرورت پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال، پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتی رابطوں کی اہمیت پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ چینی سفیر کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر گفتگو، خطے کی تازہ پیش رفت اور سفارتی رابطوں پر تبادلہ خیال۔ چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان مکالمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اظہار۔ چینی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ٹرمپ کا ایران سے سزائے موت کی منتظر 8 خواتین کی رہائی کا مطالبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت سے کہا کہ اگر یہ اقدام کیا گیا تو وہ اسے نہایت مثبت پیش رفت سمجھے گے، اس سے جاری مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ان خواتین کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ پیغام خاص طور پر ان ایرانی رہنماؤں کے لیے ہے جو جلد امریکی حکام کے ساتھ بات چیت میں شریک ہونے والے ہیں۔
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں میں تیزی کے لیے نیا نظام منظور۔ وزیر اعظم نے اجلاس خطاب میں کہا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبوں کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جانچنے کا حصہ بنایا جائے۔ P3A کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نظام کو مزید شفاف اور تیز بنا رہی ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کے حوالے سے متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد میں بہتری لائی جائے گی۔ P3A کی کارکردگی کو جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے یہ ادارہ نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات۔ سیاسی صورتحال، سندھ کے ترقیاتی منصوبوں، بہتر سماجی خدمات کے متعلق تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا مؤثر طرز حکمرانی اور عوامی فلاح یقینی بنانے پر زور۔ صدر مملکت نے کہا کہ قومی اور صوبائی سطح پر ہم آہنگی عوامی خدمت کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ پارٹی کی کردار ہم نے آج تک کبھی آپ نے سنا کہ ہم نے کبھی ایسی باتیں کی ہوں؟ ابھی میری زبانی سنی ہے لیکن انہوں نے عملاً کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنا اللہ کے فضل کرم سے کر کے دکھایا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا 1998 میں جب کہ سبز پاسپورٹ کی عزت ہوئی تھی، اور ایک آج یہ زمانہ ہے جب ماشاءاللہ شہباز صاحب کی سربراہی میں جو کردار ادا کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، اور جو کردار ادا کیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے۔ 15 سال سے خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا میں کہاں فری ادویات اور اچھی ٹرانسپورٹ مل رہی ہے؟ کیا کوئی وہاں سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ نون لیگ کے صدر نواز شریف کی تنقید۔ گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں کہا جب یہ چیزیں نظر نہ آئیں تو پھر دل کرتا ہے وہاں ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ سیاسی میدان ہو یا دفاع کا معاملہ، ہم نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ شہباز کی قیادت، ڈار کی معاونت اور فیلڈ مارشل کے تاریخی کردار سے سبز پاسپورٹ کی عزت بحال ہو رہی ہے۔ عوام کی خدمت نون لیگ کی ترجیح۔ ہم باتیں نہیں عملی کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں اور دفاعی میدان میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ نون لیگ سے زیادہ گلگت بلتستان کو اور کوئی نہیں جانتا۔ گلگت بلتستان میں 60 ارب روپے سے زائد لاگت سے بننے والی سڑک سے فاصلہ کم ہوئے۔ نون لیگ کی گلگت بلتستان کی خدمت اپنی مثال آپ ہے۔ بجٹ کا پیسہ صرف فائلوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے، براہ راست عوام تک پہنچنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بشرا بی بی بیمار ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی فوری ہو۔ مردان جلسے میں اچکزئی کیوں نہیں آئے؟ ان سے ابھی بات نہیں ہوئی۔ محمود اچکزئی اگر کوئی ناراضی ہے تو ہم دور کریں گے۔ بانی کی ہدایات ہیں کہ محمود اچکزئی جو فیصلہ کریں گے ان کو فالو کرنا ہے۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی قابل تعریف ہے اور ملک کے مخالفین بھی ان سے ناخوش ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ عالمی سطح پر اہم شخصیات کی پاکستان آمد سے خطے میں صلح اور استحکام کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور عالمی سطح پر مزید عزت حاصل کرے۔ بانی پی ٹی آئی کی بشرا بی بی سے ملاقات کرا دی گئی۔ ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ ملاقات 30 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات میں بشرا بی بی کی آنکھ کی سرجری، فالو اپ چیک اپ سے متعلق بات چیت کی گئی۔ امریکہ ایران مذاکرات، ریڈ زون میں تمام وفاقی دفاتر آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے۔ کابینہ ڈویژن نے ریڈ زون کی وزارتوں، ڈویژنز اور سرکاری اداروں کے لیے خصوصی ہدایات جاری کر دی۔ تمام آفیسرز اور سیکریٹریل سٹاف کو اسٹیشن پر موجود رہنے کی ہدایت۔ وفاقی آئینی عدالت آج بند رہے گی۔ سپریم کورٹ آج کم سے کم عملے کے ساتھ کام کرے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کے علاوہ بیشتر شاہراہوں کو کھول دیا گیا۔ جڑواں شہر راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ نے پشاور روڈ پر واقع بس سٹینڈز کی بند سروسز کو بحال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سے پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے وفد کی ملاقات۔ 25 اپریل کے دورہ آزاد کشمیر کی تیاریوں اور عوامی رابطہ مہم پر تبادلہ خیال۔ سہیل افریدی نے کہا کہ دورہ بانی پی ٹی آئی کے ہدایت پر جاری عوامی تحریک کا تسلسل ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ صوبائی حکومت صحت اور تعلیم کے شعبوں پر بھرپور سرمایہ کاری کر رہی ہے۔